آگے پیچھے. بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق تعالی جل شانہ نے اور حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اور حق تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کو، ہم ان بندوں کی بات کر رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں اس قرآن میں. اور قرآن کے بعد حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو، اپنے بندوں کو اپنی ذات سے، یعنی کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ انداز اپنے بندوں کو سکھایا ہے. ان کے ذریعے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جو طریقہ حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے. اور اگر ہم دل کی نگاہ سے ان طریقوں کو دیکھیں تو ہمیں خود بھی وہ طریقے دل کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد کئی حد تک، بے انتہا حد تک ہمیں پسند خود بھی آتے ہیں کہ کسی طرح کسی جگہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے میرے بندوں، جب تم اپنے رب سے دعائیں درخواست کرنے کے لیے بیٹھو، یا پھر تم اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے بیٹھو اور اپنے رب کے سامنے رجوع کرو. مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم ہم سے مانگنے کے لیے بیٹھو اور ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو رونا نہ آئے، تو پھر تم رونے جیسا منہ ہی بنا لو، ہم اسی پہ تم کو عطا بھی فرما دیں گے. اب حق تعالیٰ جل شانہ کی یہ بات کہ مانگنے کے طریقے، جو کچھ بھی حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے، وہ سب کچھ حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے سکھایا ہے. کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی علم تھا وہ حق تعالیٰ جل شانہ کا عطا کیا ہوا ہی تھا. اور حق تعالیٰ جل شانہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو یہ حق تعالیٰ جل شانہ سے مانگنے کے ڈھنگ، طریقے، انداز سکھائے، اگر ہم دل کی نگاہ سے ان انداز کو دیکھیں تو وہی بات ہے کہ ہمیں بھی یہ انداز حق تعالیٰ جل شانہ سے مانگنے کے ہم خود بھی ہماری دل اور ہماری ذات پسند بھی کرنے لگتی ہیں. کہ غور اگر اس بات پہ کیا جائے
کہ بات تو حقیقتوں کی یہ ہے، سچائی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شے ہو، کچھ بھی ہو، اس کو دینے والی ذات حق تعالیٰ جل شانہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک سچ یہ بھی ہے کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ ہے، جو دے رہے ہیں اپنے بندوں کو، وہ جو عطا فرما رہے ہیں وہ یقیناً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنی رحمت سے عطا فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو انداز ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جس مذہب اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس دین کو، اس میں جو انداز حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان کر رکھے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یقین کیجیے یہ انداز وہ ہے کہ جب انسان، ہم یہ بات کر رہے ہیں اپنے دل کی بات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے حسین اگر کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے تو وہ اس کا دل ہے، اور اپنے رہنے کی جگہ بھی اگر کہیں اللہ نے بیان کی ہے ایسی جگہ جہاں حق تعالیٰ جل شانہ سماتے ہو، نظر آتے ہو، تو وہ بھی مومن کے دل ہی کو حق تعالیٰ جل شانہ نے کہا ہے۔ اب یہ جو دل ہے یہ اللہ کی نظر میں بہت محترم ہے، جس کے بارے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان فرمائی کہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہ ان کے رب کی نگاہ ان کے اعمالوں پر نہیں ہے، ان کے سینے میں جو ایک دل ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، ان کے رب کی نگاہ اس پر ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب خود حق تعالیٰ جل شانہ نے بندے کے اندر ایک خاص چیز پیدا فرمائی ہے اور اس کی جانب اشارہ بھی فرما کر کہہ دیا کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ یقیناً اب یہ جو دل ہے جو ہم جس سے اچھائی برائی ہمیں محسوس کرا دیتا ہے، یقیناً حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے ہی ہے۔ اب اس دل سے اگر ان اداؤں کو دیکھیں جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے، دعا کی ہم بات کر رہے ہیں، مانگنے کے انداز، اور پھر دل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ انداز جو ہمیں سکھائے گئے ہیں وہ خود ہمیں بھی پسند آتے ہیں۔ اور آپ یقین کر لیجئے کہ اگر آپ کو دعا مانگنا اس طرح پسند ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے ہنس ہنس کر مانگتے ہو، اس کے سامنے ہنس کے مانگتے ہو اور آپ کے دل کو خوشی بھی ہوتی ہو، تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ جس وقت آپ اپنے رب سے خوشی خوشی مانگ رہے ہیں اس وقت حق تعالیٰ جل شانہ بھی آپ کو خوشی خوشی عطا فرما رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ جب بھی کسی کو کوئی چیز عطا فرماتا ہے، اس کی دعا پر، اس کی درخواست پر، مومن کو، تو وہ اللہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ تو رہتے ہی خوش ہیں اپنے بندوں سے ہمیشہ۔ لیکن یہاں ہم اللہ سے مانگنے کی بات کر رہے ہیں اور دل کی بات کر رہے ہیں، تو وہی اور انداز مبارکہ کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ایک انداز مبارکہ یہ بھی ہے حدیث میں کہ جب تم اپنے رب سے مانگو تو ایسے مانگو جیسے نادان بچہ اپنے باپ سے ضد کرتا ہو، یعنی کہ پیچھے ہی پڑ جاؤ حق تعالیٰ جل شانہ کے۔ ایک انداز مبارکہ خود اللہ نے یہ سکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مقوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو جب تم اپنے رب سے مانگو، دعا کرنے بیٹھو، توبہ کرنے بیٹھو، تو تم رونے جیسا منہ بنا لو اگر تمہیں رونا نہ آئے، ہم اس پہ بھی تم کو معاف فرما دیں گے، اس پہ بھی ہم تم کو عطا فرمائیں گے۔ ایک طریقہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے مفہوم کہ جب اپنے رب سے مانگو تو عاجزی انکساری کے ساتھ مانگو، جھک کر مانگو حق تعالیٰ جل شانہ کو، اور بعض میں آتا ہے کہ مفہوم کہ جب اپنے رب سے مانگو تو پھر اس طرح سے مانگو جیسے ایک نادان بچہ حق تعالیٰ اپنے باپ سے ضد کر رہا ہو۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ایسا بچہ کہ جو کہ کم عمر ہو، بالکل کم عمر ہو، وہ جب اپنے ابا کے پیچھے پڑتا ہے کسی چیز کے لیے تو پھر وہ لے کر ہی رہتا ہے، اور یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کے ابا اس کو دے سکتے ہیں تو یقین جان لیجئے حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو سب کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ وہ سارے انداز مبارکہ، آپ بھی کسی کو دیکھتے ہو کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ سے ضد کر رہا ہو اور اپنے طریقے سے کبھی پیر مچل رہا ہو، کبھی کچھ کر رہا ہو، کسی اس کو ناٹک آتا ہو وہ کر کے اپنے باپ کو منا رہا ہو، تو تیسرے بھی دیکھنے والے کو بہت خوشی ہوتی ہے، وہ اس کو اچھا بھی لگتا ہے کہ ذرا اس کی حرکت دیکھو، مانگ بھی رہا ہے تو اپنے باپ سے کیسے پیچھے ہی پڑ گیا۔ آپ یقین کر لیجئے جتنی خوشی اس انسان کو نہیں ہوتی اپنی اولاد کو دیکھ کے، اس سے کہیں کروڑوں درجے زیادہ حق تعالیٰ جل شانہ خود خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کو عطا فرما کر۔
ورنہ آپ اس کا مطلب مجھے خود بیان کیجئے کہ اگر اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اے بندے جب تم مانگنے بیٹھ اپنے رب سے تو اب تجھے رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لے. اب آپ بھلا بتائیے خدا خود آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے اے بندے آ ہمارے سامنے ایکٹنگ کر لے. بہت لوگ کا ہمارا خیال ہے کہ اگر آنسو ہی نہ نکلے دعا میں تو دعا قبول نہ ہوئی. اگر بہت لوگ کا خیال ہے توبہ کرتے ہوئے اگر آنسو نہ نکلے تو بھائی توبہ ہی نہیں. ایسی بات نہیں ہے, نہیں, کیونکہ بات ساری یہ ہے انسان محتاج ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کسی کے آنسو کا, کسی کے چہرے کے رونے دھونے کا محتاج تھوڑی ہے. وہی بات آئی کہ سب کچھ جو چیز انسان میں ہے وہ سب کچھ اللہ کو پسند ہے. وہ چیزیں جو انسان میں اللہ نے رکھی ہیں اپنے لیے, یعنی کہ دعاؤں کے انداز میں سب کچھ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جسے دیکھ کے آپ بھی خوش ہوتے ہو اپنے کسی عزیز میں دیکھیں, ٹھیک بات ہے کہ سب کچھ اللہ کو پسند ہے, مگر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے بندے, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا دل ٹھیک ہے سمجھیے اس کا سب کچھ ٹھیک ہے. اور جو انسان اللہ سے دعا کرتا ہو, جو انسان اللہ سے توبہ کرتا ہو, جو انسان اللہ کے آگے اپنی عاجزی انکساری ظاہر کرتا ہو, جو انسان رجوع کرتا ہو تو اللہ سے کرتا ہو, اس سے زیادہ یہی تو دل کا ٹھیک ہونا ہے. جس انسان کے دل کو یہ بات تسلیم ہو کہ ہاں وہ خطا کار ہے یا گناہ گار ہے, آپ یقین کیجئے یہی حسین بات ہے جو اللہ کو پسند ہے. ورنہ تو اگر ایسا معاملہ ہو, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو کہ وہ گناہ کر کے بھی کہے تو میں تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں, تو پھر یہ دل کا ٹھیک ہونا نہیں ہے. اور پھر وہی بات کہ دعائیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ ہوگا, بات ساری یہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہے, وہ قادر مطلق رب ہے جس کی تو محتاج ساری کائنات ہے. تمام انبیاء علیہ السلام بھی حق تعالیٰ جل شانہ کے محتاج ہے. دعائیں, درخواست, تقدیر, نصیب, ہر شے اللہ کی محتاج ہے, مگر حق تعالیٰ جل شانہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. جو لوگ ہم لوگ ہمارا باز کا ہے یہ اچھی بات ہے, انکار عقیدے کا, تقدیر کا انکار نہیں, تقدیر کے انکار کی بات نہیں ہو رہی, نصیب کو جھٹلانے کی بات نہیں ہو رہی. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے مانگا جا رہا ہے جو کچھ بھی مانگا جا رہا ہے. حق تعالیٰ نے تو اپنی قدرت, اپنی شان, اپنی شان عظیمی طرح طرح سے ظاہر کر رکھی ہے ہم بندوں پر, اپنے بندوں پر, اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں پر کر رکھی ہے اور کر بھی رہا ہے. آپ دیکھیے یہ کیسا انداز ہے کہ جب مانگو اللہ سے تو ایسے مانگو جیسا بچہ باپ سے ضد کر رہا ہو, پیچھے ہی لگ جاؤ اللہ کے. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہاتھ جوڑ کر مانگتے ہو یا ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہو یا سر جھکا کر یا سر اٹھا کر رو کر مانگتے ہو یا پھر ہنس کر مانگتے ہو, یہ جو بھی ادائیں ہیں جو بندے کو سکھائی گئی ہیں اللہ کی جانب سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, آپ یقین کیجئے یہ بندے کے اپنے اپنے مزاج سے ہے. کسی کو اللہ سے کبھی کوئی غم میں ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ اے بندہ اگر تکلیف میں تو ہے تو آپ ہم تیرے رب ہیں, ہم سے مانگ. کوئی خوشی میں ہے اور اس سے اپنے رب سے خوشی خوشی مانگنا اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے. اور بات تو یہ ہے, اور ایک حدیث مبارکہ اور یہ بھی ہے, حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اللہ سے مانگنے میں کیسی شرم, کیسی حیا, جو چاہے اس سے تم مانگ لو چاہے کچھ بھی ہو. یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا, اور بات ساری اللہ کے فرمان سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ سے یہ باتیں ظاہر ہو رہی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو تو اپنے بندے سب سے زیادہ پسند ہیں. بندے, اور ان بندوں میں وہ بندے جن کا دل کھلا ہوا ہو, جن کا دل نکھرا ہوا ہو. یقین کر لیجئے خدا کے فرمان کے تحت اس نے دیکھیے ہم جو آج یہ سوچتے ہیں روز محشر انسان کی بخشش ہوگی اس کے اعمال کی وجہ سے یا کسی عبادت کی وجہ سے, نہیں, یہ بات نہیں ہے. حقیقت کی بات یہ ہے, سچائی کی اور بزرگی اور بڑائی کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی بخشش ہوگی روز محشر جتنوں کی بھی ہوگی تو وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے رحم کرم اور فضل سے ہوگی. اعمال سے تو ہمارے اعمال جو کچھ بھی ہیں اگر ہم خود بھی ان میں دیکھیں تو پرفیکشن تو خود بھی ہمیں ان اعمالوں میں نظر نہیں آتی, تو پھر ہم اس اعمال کا اللہ کے سامنے کیا ظاہر کریں گے, کچھ بھی نہیں. ہاں بلکہ یہ ہے
کہ دنیا میں آپ سے ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ہمیں بھی سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اور اس عبادت میں جو غلطیاں خطائیں ہو گئی وہ مجھ سے سرزد ہو گئی، لہٰذا تو اس کو معاف فرما دے۔ اور وہی بات کہ ہم تقدیر کے محتاج نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی بھی انسان، ہم لوگ تقدیر کے محتاج نہیں ہیں، ہم نصیب کے محتاج نہیں ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے محتاج ہیں۔ انسان کو ہمارے ابا کہتے تھے اگر تقدیر بدلنا چاہتے ہو، نصیب بدلنا چاہتے ہو تو پھر اپنے رب سے دعا کرو، اور یہ بات حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ایک تقدیر ایسی چیز ہے، ایک دعا ایسی چیز ہے مفہوم کہ ایک دعا ایسی چیز ہے کہ اگر تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو پھر اپنے رب سے مانگو۔ ایک حدیث میں ہے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو تمہاری تقدیر میں نہیں ہے تو پھر تم حق تعالیٰ جل شانہ سے اس کے لیے دعا کرو۔ قادر مطلق رب ہے جس نے اس لوح و قلم کو تخلیق فرمایا، جس نے سارے جہان کو تخلیق فرمایا، اور نہ جانے کائنات میں کیا کچھ تخلیق فرما کر حق تعالیٰ جل شانہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی کہ اس کے جہان، اس کی عالموں کو نہ میں گن سکوں نہ آپ۔ وہ تو قرآن میں جو اللہ نے اپنے قرآن میں بات تحریر کی اس کو پڑھ کر ہم سمجھ گئے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا۔ اور غور کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ وہ ذات کہتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے یہ آپ کے صدقے میں ہے، اور یہ تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ظاہر حقیقت کی بات ہے، انسان کے سامنے تو ہر چیز عظیم ہے، کیونکہ انسان اس وقت عظیم ہے جب انسان اپنے آپ کو نہ پہچانا ہو۔ اس وقت کی حد تک تو ٹھیک ہے، بڑے بڑے پہاڑ دکھتے، سورج چاند سب آسمان دکھتے، لیکن جہاں انسان کو اپنے مقام کا اندازہ ہو جائے، حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم کے مطابق، حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم کے کہہ لے کہ اس کے حکم کی تاثیر اس میں پیدا ہو جائے، تو پھر انسان سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو وہ خود حق تعالیٰ جل شانہ ہے۔ نہ پھر کوئی عرش، نہ کوئی آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کوئی اور دوسری چیز۔ مگر ایک عام بات ہے کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہو اور پھر بنانے کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ بھی دیا ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی کائناتیں ہیں آپ کے صدقے میں پیدا فرمائی ہے، لیکن یہ تو ایک مچھر کا پر ہے، یہ تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ آپ بتائیے وہ رب جس کے ایک سے ایک حسین نام ہو، وہ رب جس کی ایک سے ایک حسین بات ہو، وہ رب جس کے ایک سے ایک حسین انبیاء ہو، وہ رب جس کے ایک سے ایک حسین معاملے ہوں اپنے بندوں کے ساتھ، اور یہ سب کچھ بنانے والا، ہر شے کو بنانے والا، کیا انسان کی فریاد پر یا انسان کی دعا درخواست پر اس کے تقدیر میں رد و بدل نہیں کر سکتا؟ انسان کا جو مستقبل ہے آگے آنے والے کا، وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے، اور وہ مستقبل اگر انسان اپنا سنوارنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو اچھا کر لے۔ کیسے اچھا کر لے؟ کس کے متعلق اچھا کر لے؟ یہ نہیں کہ میں محنت کروں گا، یہ تو اس کا ارادہ ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ سب سے اچھی سوچ یہ ہے کہ وہ انسان، سب سے اچھی سوچ جو ہے وہ اپنے رب سے ایک گمان ہے، اور اپنے رب سے انسان کا ایک گمان ہے ایک بندے کا، اور ایک حقیقت کی بات ہے۔ گمان تو یہ ہے کہ جیسا چاہے ویسا آپ اپنے رب کو چاہیں، کہ کوئی اپنے رب کو یار کہے تو وہ اللہ اس کا یار ہے، کوئی اپنے رب کو کسی نام سے پکارتا ہو تو وہ اس کے لیے وہی ہے جیسا وہ اس کو پکارتا ہے۔ یہ سب حق تعالیٰ جل شانہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو یہ اجازت ہے اللہ کی، لیکن یہ تو ہمارے گمان کی بات ہوئی، مگر حقیقتیں بھی کچھ اور ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی انسان سوچے تو وہ یہ سوچے میرا اللہ خود اس حد تک حسین ہے تو بھلا وہ میرے ساتھ برائی کیوں کرے گا؟ اور یہ بات سچ بھی ہے، یہ آپ کا گمان بھی ہے۔ اگر آپ کا گمان ایسا ہو جائے تو آپ یقین کیجئے آج سے کہیں درجے حسین آپ کا آنے والا کل ہوگا اور پھر آنے والا مستقبل ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے آپ کسی ذات سے نہیں، کسی انسان سے، کسی بشر سے یا کسی اور دوسری تیسری چیز سے گمان نہیں کر رہے، آپ گمان کر رہے ہیں اس ذات سے جو سب پر قادر ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہے
ایک بندہ ہے، ایک حق تعالیٰ جل شانہ ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے، اس کے در پر، اس کی بارگاہ میں، اس کی شان کے قریب، اس کی ذات کے قریب کوئی انسان کیسا بھی گمان لے کر جاتا ہو، اس کی جانب قدم بڑھاتا ہو، تو آپ یقین کر لیجئے حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہے کہ اپنے بندوں کو کہنے کے رسوا تنہا نہیں کرتے. ہمارے یہاں کوئی دستک دے، فقیر کوئی آئے تو ہم تو بعض دفعہ دے دیے اور بعض دفعہ بھگا دی، کیونکہ ہم بندے ہیں، بندے. مگر حق تعالی جل شانہ تو وہ ہے کہ جنہیں یہ لگتا ہو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یار میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، کیا ہوا کیوں نہیں ہوا. جو لوگ یہ سوچا کریں کہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی، ان کو سب سے پہلی چاہیے یہ بات وہ اپنے اندر یہ خود ہی سوچ لے کہ یار اگر یہ دعا قبول ہونی ہی نہیں ہوتی تو پھر میرا رب اس سے منگواتا ہی کیوں. یہ کیسے اللہ کی یہ قدرت ہے. حق تعالی جل شانہ جو ہے وہ اپنے بندوں کا کھیلنا بھی اپنے آپ سے پسند فرماتے ہیں. وہ تو دیکھیں نا، خود اس بات سے دیکھیں جو باتیں اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے کہی ہے وہ انتہا سے زیادہ محترم ہے سارے انبیاء علیہ السلام سے، مگر سب سے زیادہ لاڈ پیار محبت، سب سے زیادہ ناز، سب سے زیادہ عشق، سب سے زیادہ محترم اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور خود حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک کتنی باتیں پہنچائی ہیں، کس حد تک حدیث مبارکہ ہمارے علم میں ہے، اور کیسے کیسے ان کے انداز ہیں کہ جب اے بندے تجھے اللہ خود بھی فرماتے رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ ہی بنا کے بیٹھ جا ہمارے سامنے. اب آپ بھلا بتاؤ، حق تعالی جل شانہ سکھا رہے ہیں کہ اے بندے تیرا رب تجھ سے کیسے کیسے راضی ہونا چاہتا ہے. یہ اللہ سکھا رہا ہے خود. اور اللہ وہ ہے کہ جو راضی ہے اپنے بندوں سے. یہ نہیں اللہ کی ناراضگی کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. حق تعالی جل شانہ کسی سے ناراض ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو قیامت کی دیر کہاں، تو اس کے لیے تو اسی وقت قیامت ہو. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے ناراض نہیں ہوتا. ناراض اللہ کسی سے ہو جائے ساری زندگی وہ گناہ کرے گا، کبھی بھی نہیں کہے گا مجھ سے میں گنہگار ہوں. خود اپنے آپ کو تنہائی میں گنہگار کہنا یا تنہائی میں اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کر لینا کہ ہاں میں خطا کار ہوں، اس میں غلطی ہوں، اس میں بھی حق تعالی جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں. اب جب حق تعالی جل شانہ جس چیز پر بندے کے جس ہم کلام پر یا جس اظہار پر اس کی عاجزی انکساری پر یا اس کی اپنی غلطی تسلیم کرنے پر معاف فرما بھی رہے ہوں اور معاف کر بھی رہے ہوں، تو بھلا یہ اللہ کا ناراض ہونا ہوا یا اپنی شان سے اپنا رحم اس پر ظاہر کرنا ہوا؟ یقیناً اور بے شک اپنا رحم اپنے بندوں پر ظاہر کرنا ہوا. وہ رحم نہیں کرے گا تو اس کی سوا ہے کون رحمان؟ وہ تو پہلے ہی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ چکا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو یہ امتی ہیں، میرے تو بندے ہیں، مجھ سے زیادہ ان پر رحم کون اور فرما سکتا ہے. اب غور ہے اور ہمارے دل کی بات ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی، یہ دل جو ہے، یہ دل جو سینے میں اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کی ذات کے لیے حق تعالی جل شانہ نے اپنے سمانے کی جگہ بتائی ہے، بنائی ہے کہ ہم اگر ہیں کہیں سمائیں. اگر ہم سمانا چاہیں تو ہم کہیں نہیں سماتے، ہم کہیں نہیں نظر آتے، لیکن اگر نظر آتے ہیں یا بستے ہیں، سماتے ہیں تو پھر قلب مومن کے دل میں. یہی تو ہے مومن کی سب سے بڑی تصدیق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زبان پر درود ہوگا. سب سے بڑی تصدیق یہ ہے کہ وہ درود پڑھتا ہوگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. سب سے بڑی دلیل ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں. اللہ کی ہاں میں ہاں تو وہی لوگ ملاتے ہیں کہ جن کو اللہ خود چاہے. مگر درود کا معاملہ اور ہے اور دل کا معاملہ اور ہے. درود دل کا معاملہ ایسے ہے کہ جب یہ جو ادائیں ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی اگر دل کے ہو جائیں اور آپ کی آل اولاد، دیکھیے کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دماغ سے نہیں دل سے. پھر محبت کسی سے بھی ہو، بیوی سے ہو، بچوں سے ہو، کسی سے بھی ہو، وہ محبت کرنے کا جو کام ہے، جو جس چیز کو دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں دل. نفرت انسان کرتا ہے تو دماغ سے کرتا ہے، نفرت دل سے نہیں ہو سکتی. اور دل جو ہے
آپ خود کسی کو دیکھیں اپنی آل اولاد کر وہ اپنے رب سے مانگ رہی ہو کہ دعا درخواست کر رہی ہو یا نماز پڑھ رہی ہو، آپ یقین کر لیجئے، آپ مجھے خود ایمانداری کی ایک بات بتائیے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں ہزار لوگ اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بیٹھ کے کچھ بھی کام کر رہے ہو حق تعالیٰ جل شانہ کا، اور ان کے درمیان جب چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس کو دیکھ کے ہوتی ہے؟ ہم تو اپنے دل کی بات کہیں تو بڑوں سے زیادہ تو ہمیں انہیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جن کو بھی اللہ کا پتہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے باپ کو دیکھا دیکھی ریاکاری کر رہے ہیں نماز کی۔ جس طرح ہمیں خوشی ہو رہی ہے انہیں دیکھ کر، آپ کو اپنے چھوٹوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا چھوٹا کوئی اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ یقین کر لیجئے یہی مزاج ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا بھی، ایسا ہی مزاج ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا، مگر اس کے مزاج پاک ہے، اس کے انداز پاک ہے، اس کی ذات، اس کا نور، حسن و جمال سب پاک ہے، وہ محترم ذات ہے، رب ہے۔ وہ بھی جب اپنے کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ تڑپ رہا ہو، اس سے مانگ رہا ہو کچھ، اس سے اپنے انداز میں لگا پڑا ہو، تو اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے، اللہ کو اس پر اس حد تک محبت آتی ہے کہ جو اس کی زبان سے جملے خدا کی خدمت میں نکلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، وہ اسی وقت قبول کر لیے جاتے ہیں۔ پھر یہ تقدیر، یہ نصیب، یہ جو بھی چیز ہے، تقدیریں اور نصیب کا انکار کرنا اچھی بات نہیں ہے، مگر ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھے کہ شاید تقدیر پہ نہیں بھروسہ نہ کرو یا یہ نہ کرو، نہیں بھائی نہیں، جو تقدیر میں ہے وہ ہے، جو نصیب میں ہے وہ ہے، مگر یہ لکھا کس نے ہے؟ تقدیر آپ اپنی یا نصیب آپ اپنا خود تھوڑی ہم لوگ تحریر فرما رہے تھے اوپر، نہیں، اللہ تعالیٰ شانہ دے جس نے نصیب تحریر فرمایا۔ مجھے خود ایک جملے کا ایک بات بتاؤ، جس رب نے یہ تقدیر بنا دی کہ یہ ہے فلاں فلاں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے، کیا وہ رب ہماری زبانوں سے جو ہم اس کے خاطر اس کی خدمت میں کوئی دعا ظاہر کریں، کوئی درخواست، تو کیا وہ رب پوری نہیں فرمائے گا؟ بالکل کرے گا۔ بڑے بڑے ایسے بھی تھے آج سے کئی سالوں پہلے، کئی دور پہلے، کہ وہ شرابیں پیا کرتے تھے، ہر الٹے سیدھے کام کیا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، سب کیا کرتے تھے، مگر جب بھی دعا کیا کرتے تھے کسی چیز کی، اپنے رب سے رجوع کرتے تھے، اور حق تعالیٰ جل شانہ کا ان کو رجوع کرنا پسند بھی تھا۔ اللہ نے اپنے لوگوں سے، عبادت گزاروں سے اظہار بھی کیا کہ اے بندو تم عبادت سے ہم سے طلب کرتے ہو، لیکن وہ جیسا بھی ہے، گنہگار، خطا کار، کچھ بھی ہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، یقین یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، مجھے کھلانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا نے ہم دیکھیں، ہم یہاں عبادت گزار جب بدکار بندوں کی بات، اعمال کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں بندے کی اور رب کی۔ اس سے بڑا رشتہ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں اللہ اور بندے کا، اس سے بڑا تعلق اللہ مالک کا اور بندگی کا ہے ہی نہیں۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی یہی تو ہے، بندے کو جب کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، اس نے اپنے رب سے رجوع کیا ہے، کہا تو میری مدد فرما، اب وہ بھیجے 1000 کو، اب وہ بھیجے 1,00,000 کو، اب وہ بھیجے 1 کو، اب وہ بھیجے تمہارے ہی کسی عزیز کو، غرض کیسے ہی ذریعہ بنائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت اسباب سے ظاہر تو ہوتی ہے، مگر خود اسباب بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے، اس کے رحم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ارے وہ رب ہے، ہمارا تو عقیدہ ایسا ہو گیا کہ بھائی اب جو تقدیر میں ہے وہی ہونا، ہلا جلا کچھ بھی نہیں، نہیں، بدتر کی لکیر ہمارے لیے ہوگی، حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ورنہ اگر اتنے ہی لوگوں کو ہم وہ کام بیٹھ گئے اس پہ تو کچھ کہو ہی نہیں رب کو۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ نے جہاں تک تقدیر اور نصیب کی بات ہے، یہ بھی اس رب نے بے انتہا حسین تحریر فرمایا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں باتیں تحریر فرمائی ہے، کائنات بنائی ہے، اس میں کوئی چیز خامخواہ نہیں بنائی۔ اور پھر رہی بات بندوں کے نصیب کی، بندوں کی، یہ عام بندے، ہم سارے اس کے بندے، تو ان کے لیے خدا خود، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے برا سوچے گی؟ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے برا سوچ سکتا ہے؟ نہیں۔ انسانیت نہ رہی ہو، حیوانیت آ گئی تو اور بات ہے، مگر جب ایک باپ اپنے بچے کا مستقبل سنوارنے کے لیے سینکڑوں محنتیں کرتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے سینکڑوں
10 قسم کی اچھی چیزیں سوچ سکتی ہے، تو جو رب 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہو، جو رب مالک ملک ہو، جو رب قادر مطلق ہو، وہ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ نہیں، کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتیوں سے بے انتہا محبت ہے۔ ہم تو جب رب سے، ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے، ہم یہ کام، یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ہاں اچھی بات ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر فلاں کوئی شخص میرے پاس بیٹھا ہو، اس سے میں کوئی ظاہری اسباب سے مدد لے لوں، وہ چیز نہیں کہہ رہا میں، وہ اور بات ہے۔ کوئی کام ہو، کوئی دعا ہو، کوئی درخواست ہو، سیدھا حق تعالیٰ جل شانہ کے قدموں پہ۔ بعض لوگوں کا کام یہ ہے، یہ سننے، اور یہ غلطی ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے معاملے میں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہمارا بعض خیال یہ ہے، ہم حق تعالیٰ جل شانہ سے شرط لگا بیٹھتے ہیں کہ اللہ تو میرا یہ کام کر دے گا تو میں اتنے نفل تیری خاطر پڑھوں گا۔ یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ سے ڈیل ہو گئی، یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ سے شرط لگانا ہو گئی کہ اگر تو کرے گا تو میں کروں گا، تو نے نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کرنا۔ یہ ہو گئی شرط لگانا حق تعالیٰ جل شانہ سے۔ ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم اس رب سے شرط لگا رہے ہیں کہ جو ہم سے کہہ رہا ہے بندے سارے جہان کے گناہ تیرے حصے میں بھی ہوں گے، اور تو ہم سے اپنے رب سے کہے گا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو ہاں ہم تیرے رب تجھ کو معاف فرما دیں گے۔ اس رب سے شرط اللہ نے، اس اللہ کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور حسین طریقے ہمیں سکھائے ہیں اپنے رب سے مانگنے کے۔ آپ اپنے رب سے یہ کہہ کر تو مانگ کر دیکھو، اے اللہ دعا کرنا تجھ سے سنت مبارکہ ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ان کی ادائے مبارکہ ہے اس لیے کر رہا ہوں، اس نیت سے مانگو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب تم اپنے رب سے رجوع کرنا چاہو 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اور دعائے حاجات کی دعا کر لو، اپنے رب سے دعا کر لو۔ آپ یہ کر تو دیکھو، انسان یہ کرے اپنے رب سے رجوع کرے، اس سے یہ کہے کہ اللہ، حالانکہ اللہ کو کسی کے ریفرنس کی یا کسی سے کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کو یہ پسند آتا ہے یہ انداز کہ اس کا بندہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر اس سے مانگ رہا ہو، رب ہی سے مانگ رہا ہے، اللہ کے سوا کسی نبی ولی سے نہیں۔ نبیوں ولیوں پیروں فقیروں جس کے پاس جو کچھ ہے سب کے پاس حق تعالیٰ جل شانہ کا عطا کیا ہوا خزانہ ہے، اللہ نے دیا ہے سب کو، مجھے تمہیں ہمیں تمہیں سب کو اگر کوئی کچھ دے سکتا ہے تو وہ سوائے حق تعالیٰ جل شانہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ مگر اللہ کا معاملہ یہ ہے، یہ حقیقت کی بات بھی یہ ہے، اور تم کہہ بھی اپنے رب سے یہ سکتے ہو کہ اللہ تم مجھے اپنے رحم سے عطا فرما دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری اس دعا کو قبول فرما دے۔ وہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ اسی کی ذات کا کام ہے۔ یہ لاکھ کروڑوں فرشتے جو اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، کیا ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں؟ صرف اتنا ہی؟ یا خدا کے آگے سجدہ ریز رہیں یا رکوع میں رہیں، جو آدم علیہ السلام کے دور میں اس وقت جن ملائکہ نے سجدہ رکوع کیا تھا وہ آج تک سجدے رکوع میں ہیں اور قیامت تک سجدے رکوع میں رہیں گے خدا کے سامنے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ان کے سجدے سجود اور رکوعوں کی ضرورت ہے؟ جب انسان ہے، ایک بندہ ہے جو ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کر رہا ہو، اس کی دعا کا معاملہ ہے جو بآواز بلند کرتے ہیں، ملائکہ لے کے جاتے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ کے ہاں۔ اور جب کوئی انسان رات کی تنہائی میں سجدہ ریز ہو کر خاموشی سے سجدہ ریز ہو کر دعا کرنا سنت مبارک ہے، یہ یاد رکھیے۔ جب کوئی انسان اس انداز سے دعا کرتا ہو، اپنے رب سے زبان نہ ہلتی ہو اور وہ اپنے رب سے اپنے خیال میں اپنے گمان میں کوئی دعا درخواست کر رہا ہو، آپ یقین کر لیجئے اس دعا میں شامل ہونے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے ملائکہ کو اجازت نہیں ہوتی۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ حق تعالیٰ جل شانہ خود اس دعا کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ رب اب آپ کا رب، آپ اپنے بندوں کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اگر ہم اللہ ہی سے اٹھ کے کہیں گے شرط لگائیں تو پھر یہ تو ہماری غلطی ہو گئی، یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی۔ یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے حق تعالیٰ جل شانہ کا، نماز رکعت ادا کر کے 2 رکعت ادا کر کے مانگی جائے، یہ نہ ہو، یہ بھی نہ ہو اس میں بھی ہماری
ٹانگیں ٹوٹتی ہو، کسوٹ کی وجہ سے کچھ بھی ہو رہا ہو، اپنے اپنے مسئلے تو یہ بھی نہ ہو، پھر بھی اپنے رب سے اپنے 5-10 منٹ بیٹھ کر بندہ اول آخر درود شریف پڑھ کر کثرت سے اللہ سے دعا کر لے. جیسے درود قبول ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں، ویسے ہی اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی. جس چیز کو آپ درود کے حسن کے ساتھ، اس کے نور کے ساتھ شامل کر دو گے دعاؤں کو، آپ یقین کر لو یہ تو پھر اللہ کے خود عمل کی شان کے خلاف ہوگا، اللہ کے عمل کے خلاف ہوگا. تو کہ اپنا درود تو اس نے قبول کر لیا لیکن بندے کی جو مانگ ہے وہ پوری نہیں کی. یہ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں اور رب خود بھی سن رہا ہے، اور بات بھی یہی ہے. مگر ہمارا کام یہ ہے کہ یہ جو انداز ہے، ہمیں جو اللہ سے رجوع کرنا ہے وہ مارے باندھے نہیں کرنا، نہیں مارے باندھے نہیں کرنا. ہر عبادت آپ کو، جو بھی آپ عبادات کرتے ہو، وہ عبادت آپ کو اس وقت رنگے گی، اس وقت اس کا مزہ آپ کو آنے لگے گا کہ جب آپ حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے خوشی خوشی کوئی کام کر رہے ہوں، اس کی رضا کے خاطر کر رہے ہوں، اپنی لالچ نہیں صحیح. جنتوں کی لالچ ہے تو ٹھیک ہے کہ بھائی عبادت کر لو، جنت، نماز پڑھ لو، نہ جہنم میں نماز پڑھ لو نہ جنت میں نہیں ملے گی، اپنی مرضی ہے سب کی. مگر اعلیٰ بات یہ ہے، وہ بات اللہ کو پسند ہے، وہ کام حق تعالیٰ جل شانہ کو پسند ہوتا ہے جو بندہ اس کے خاطر کر رہا ہو. اس کائنات میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ نے اپنے خاطر بنایا ہو، کتنی ہے، سارے جہان ہے، حالانکہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا لیکن کیا ہے اپنے آپ کو ظاہر اس نے. تو کون دیکھ رہا ہے اسے؟ آپ اور ہم بندے. اس کا ہم پر ظاہر ہونا بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. پھر ایسی کروڑوں چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، مگر ایک چیز ہے جو اس نے اپنے لیے بنائی ہے، ایک ذات مبارکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بنایا. اب آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے بعد اگر ہم اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، میں بہت سے لوگوں کو، بہت ہی بعض دفعہ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یار تم بہت ساری چیزیں کرتے ہو، اپنی یہ وظیفے وظائف میں الجھے رہتے ہو، سب کچھ، ان کا فائدہ ہے ہی نہیں وہ جو اللہ کی قسم درود کا فائدہ ہے. تم کو بھی فائدہ ہے، تمہاری آل اولاد کو بھی فائدہ ہے. تم درود پڑھ کے کسی کو مسکرا کے دیکھو کہ تمہارا رب تمہاری وجہ سے اس پر بھی رحمتیں برسائے گا. یہ برکتیں ہیں درود کی، یہ وظیفوں کی برکتوں نہیں ہوں گی. میں اللہ کا نام کی بات کر رہا ہوں، وہ خود بھی سن رہا ہے. مگر بات یہ ہے کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات مبارکہ اگر ہم غور کریں، میں نے کسی کو کہا درود ہی پڑھا کرو، تو کیوں آپ اس کا سوال اچھا تھا کہ آپ اتنا درود ہی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس رب کی ذات کا رحم یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہی جملہ بیان کرا ہے جو ہم جانتے ہیں، وہ ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں. کہ بات یہ ہے، کیا کبھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاطر کوئی دعا درخواست اپنے رب سے کی ہے؟ نہیں. آج جو ہمارے یہ رزق ہے، یہ بارش ہے، ارے اللہ کی قسم، یہ سورج اور چاند کی کرنیں، یہ موسم، یہ سب اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے تمہارے لیے ہے. یہ ایک نمونہ ہے خدا کی قدرت اور اس کی رحمتوں کا. اگر دیکھ رہے ہو بندوں کیسی چیزیں ہم نے تمہارے خاطر پیدا کر رکھی ہیں، کیسے کیسے موسم ہم نے تمہارے لیے بنائے رکھے ہیں، کیسی کیسی بارشیں بنائی رکھی ہیں، ہوائیں بنائی رکھی، کروڑوں قسم کے کہہ لو کہ کھلونے حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے رکھتے، جنہیں دیکھ کر بندہ خوش ہوئے اور پھر اپنے رب کی تعریف اور سبحان بیان کرے. مگر کن کے صدقے میں؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اور بات یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ ہم کھا رہے پی رہے، جو کچھ کن کا ہے؟ یہ آپ کا، ہمارے نصیب کا، آپ کے ہمارے تقدیر کا. ہاں لکھا ضرور ہوگا، انکار نہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کا تبرک ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. آدم علیہ السلام سے خدا اس حد تک خوش ہوئے تھے، حق تعالیٰ جل شانہ اتنا خوش ہوئے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرمایا تو رب نے کہا ہے میرے ملائکہ ہے، تمام ملائکہ ہے، کائنات کی ہر شے، ہم جو اپنا پلان بنا رہے تھے، ہم جو فیصلہ فرما رہے تھے، آج اس فیصلے کو ہم نے مکمل فرما دیا اور کائنات کی سب سے محترم مخلوق کو ہم نے تخلیق فرما دیا ہے. اس لیے ان کے اعزاز میں اپنے رب کو سجدہ کرو. رب خوش ہوئے.
کن کے بنانے پہ؟ آدم علیہ السلام کے بنانے پہ. آدم علیہ السلام محترم، ذرا مجھے بتاؤ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کتنا خوش ہوتا ہوگا خدا؟ یہ ان کی خوشی ہے اللہ کی، یہ ان کا صدقہ مبارکہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جہان، اور ہم انہی کے صدقے میں کھا رہے. اب آئی بات اس کے سوال کی، اس نے پوچھا کہ بھائی کیوں اتنا درود؟ ایک ہی جواب ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا اپنے رب سے کی تو وہ اپنے خاطر نہیں، اپنی امتوں کے خاطر مانگی ہے کہ اللہ مفہوم کہ میری امتوں کو بخش دے، میری امت پر رحم فرما، ان مظلوموں پر رحم فرما، ظالموں پر رحم فرما. یہ کون ہے؟ ہم امتی. ہمارے حق میں دعا کی اللہ نے بھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور ان کے گھرانے مبارکہ نے بھی. تو ہماری زبانوں پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس حد تک تحفہ ہونا چاہیے؟ کوئی حد ہوگی؟ اسی لیے جو لوگ یہ قانون تھام لے، جو لوگ یہ قانون تھام لے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے معاملے میں کہ اللہ تو جانتا ہی ہے میری دعائیں تجھ سے کیا ہیں، تو جانتا ہی ہے کہ میری دعائیں تجھ سے کیا ہیں، جتنی دیر تجھ سے دعا کروں گا اتنی دیر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ جا میرے بندے، تیرے بنا مانگے ہی ہم تجھ کو عطا فرمائیں گے. یہ کہاں ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، مفہوم آپ غور کیجئے. خدا کی چاہت دیکھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور برکتیں دیکھی درود کی برکتوں کی، تو کوئی لیول ہی نہیں ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھے اور سلام پھیر کر ایسے ہی اٹھ کے چلے جائے، اس کی مثال ایسی ہے کہ مزدور نے سارا دن مزدوری کی اور پھر اپنے مالک سے اس کی اجرت بھی نہیں لی. خدا کو یہ پسند نہیں آتی یہ بات کہ میں نے نماز پڑھی ہو، سلام پھیرا اور یہ جا بوجھا چلا گیا. یہ کہاں آ گئی بات؟ عبادات میں. درود کے معاملے کیا ہے؟ خدا خود فرما رہے ہیں رب کہ جس نے دن میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 یا 3000 مرتبہ درود و سلام پڑھا بھیجا، ہم اس کی دعا تو دور کی بات ہے، اس کے خیال کو بھی ہم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے. یہ خدا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں جو ان کے امتی درود پیش کرتے ہیں، تحفہ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے اعزازات رکھے ہیں رب نے. ظاہر ہے کچھ تو محترم ہوگا اس کا عمل، اور کچھ کیا اس کے عمل سے کوئی عمل محترم ہے ہی نہیں. مگر وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی، ہمیں پہاڑ توڑنے کے لیے، دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا گیا. یہ جو میں بات کر رہا تھا ملائکہ کی کہ اتنے کروڑوں ملائکہ رکھے رب نے، کن کے لیے؟ کہ کیا صرف خدا کو ان کی ضرورت ہے؟ کیا نہیں ہے. وہ شان عظیم ہے، بے نیاز ہے، بادشاہ ہے رب کو، اسے ان کی ضرورت انہیں ہے، اس رب کی ضرورت ملائکہ کو جو جتنے اس کے آگے جھکے ہوئے. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے پر خدا خوش اس حد تک ہوا کہ اپنے سامنے جھکنے کی اجازت اس نے اپنی کائنات کو دے دی. ہر شے سجدہ ریز ہے خدا کے سامنے آج تک، مگر ایک کے بھی سجدے کی ضرورت اللہ جل شانہ کو نہیں ہے. اس نے جس نے خود اپنی بزرگی اور بڑائی بیان کی ہو، اس کا عالم کیا ہوگا حق تعالی جل شانہ کی ذات کا. اور یہ ملائکہ جن کی ہم بات کر رہے تھے، یہ جو اتنے ہیں نا، میں ایک طرف میں خود بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ضرورت نہیں ہے، تو پھر مقصد کیا ہوا پیدا ہونے کا؟ یہ لگے ہوئے ہیں آپ کے کاموں میں. آپ کے کاموں میں انہیں کس نے لگائے رکھا ہے؟ آپ کے رب نے. اور کس حد تک لگائے رکھا ہے کہ وہی بات ہے، رات کی تنہائی میں بندہ سو گیا، فرشتے پہنچ گئے رب کے پاس نام امان میں کہ اللہ یہ دیکھ کہ تیرے بندے نے یہ کام کر رکھے الٹے سیدھے. اچھائی بھی بتاتے ہیں، برائی بھی بتاتے ہیں. رب ہے جو کہتا ہے میرے ملائکہ یہ سب ہم جانتے ہیں، جو کام تمہیں دے رکھا وہ تم کرو. یہ لو، یہ جس کا نام اعمال، جس کی تم پرچے کتاب سے ہمارے پاس اعمال نامے لے کر آئے ہو، فلاں گناہ ہے، فلاں عبادت ہے، یہ رکس لے لو، جاؤ اس کو یہ پہنچا دو. اور اس سے کہنا کیا ہے؟ اس سے بندے سے کہہ دینا، فرشتے خود بندے سے کہتے ہیں کہ اے بندے، جس رات کو ہم تیرے گناہ اللہ کے پاس لے گئے تھے اور تیرا رب تجھ سے اس حد تک محبت فرماتا ہے کہ اس نے ہمارے ہی ہاتھوں تیرا صبح کا رزق بھیج دیا ہے. دعا کی درخواست کی خدا کے تم جانتے ہو، ہم جو تم اور آپ درود پڑھ رہے ہیں،
ایک درود پڑھنے والے کے ساتھ کس حد تک ملائکہ ہوتے ہیں؟ ملائکہ، موکلات، جنات، ان کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں، خدا کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے، ملائکہ محترم معزز کتنے تمہارے پہرے داری کے لیے. تم ان کی پہرے داری نہیں کر رہے، وہ تمہارے پہرے داری. ایک انسان جو دن میں درود پڑھتا ہو تو ایک درود پڑھنے سے 40,000 فرشتے آگے، 40,000 فرشتے دائیں بائیں اور 40,000 فرشتے پیچھے شامل ہو جاتے ہیں. اس کے درمیان رہتا ہے درود پڑھنے والا. کیوں؟ یہ درود جو ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور وہی بات ہے کہ میرے عزیزوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، کیسے خدا سے بات کرنی ہے، کیسے خدا کو منانا ہے. خدا خود تم سے کیسی پیار کی بات کرتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کیسے تم سے راضی ہونا چاہتا ہے، اپنی رضا کو کیسے تمہارے شامل حال کرنا چاہتا ہے. یہ ساری باتیں سکھانے والی ذات سب سے پہلی ہے اللہ کی، اس کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو احسانات ہم پر ہیں وہ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے. رحمان تو خود رحمان ہے، مگر بجائے رحمت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم پر ہی نہیں، سارے جہانوں پر، تمام کائناتوں پر، تمام انسان پر، تمام جنات پر، تمام موکلات، ہر چیز جتنی خدا کی تم دیکھ رہے ہو، یا وہ سب کچھ بھی تمہارے دیکھی نہیں تم نے، یا ہم نے بھی نہیں دیکھی، سب پر. تو پھر جن کے نام کا کھا رہے ہیں، جن کے نام کے صدقے میں کھا رہے ہیں، اور جو کھلا رہا ہے، پھر ان کے درمیان بیٹھ کر دونوں ہی کا کوئی انسان حاصل کیوں نہ کرے. یہ تو ہمارے ہاں دستور ہے. عجیب و غریب لوگوں کو خامخائی میں وہ کر رکھا ہے کہ تم تو یہ کام اگر یوں کرتے ہو تو اس کا تو تم پر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. عجیب غریب، توبہ استغفر اللہ. میری زبان گندی ہو سکتی ہے، میرا دل خراب ہو سکتا ہے، میری روحیں خراب ہو سکتی ہے، سب کچھ خراب ہو سکتا ہے، مگر سچ بات تو یہ ہے درود شریف پڑھنے والے کی کوئی چیز ناپاک نہیں رہتی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسی خدا حق تعالیٰ جل شانہ کی، اللہ کی قدرت، اس کی رحمت کی بات کر رہا ہوں، جس کو وہ کہہ رہا ہو کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود اور سلام بھیجا ہو، ہم اس کے رب، اس کے بادشاہ، اس کے پالنے والے، 7 زمین اور 7 آسمانوں کی ہر شے سے اس پر رحمتیں برسائیں گے. اب معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ دل جو ہے یہ نعوذ باللہ، کیا خدا کی رحمت سے زیادہ عظیم ہو گیا کیا، جو اثر نہیں ہو رہا نعوذ باللہ؟ ذرا سوچو، عقل ہے، دل ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے، خود خدا تمہارے ساتھ ہے. یہ تو بیوقوف ہے جو کہتے پھر رہے ہیں ایسا. تمہارے میں منہ میں زہر رکھ دوں اور کہوں نگلنا مت، اور 1 گھنٹہ رکھوا کے کہوں تھوک دے، تو وہی دم نکلنے کا ہاتھ میں آ جائے گا. دم نکل کے لے بھائی منہ میں زہر آئے گی، اب تو اثر ہوگا. بھلے ہی بڑے سے بڑا سائنسدان تمہیں کہ نہیں مرے گا، پھر بھی دم نکل جائے گا، کیونکہ رکھ دیا نا منہ میں، اس کا ذائقہ آئے گا تو مرے گا ہی مرے گا. وہ ایک زہر مصنوعی چیز اثر کر رہی ہو، جو شان عظیمی کا عمل ہو، جو حق تعالیٰ جل شانہ کی سنت ہو، وہ کام جو خدا نے اپنے اوپر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم کر رکھا ہو، وہ کسی کے دل پہ اثر نہیں کر رہا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ درود ہی ہے. میں تمہیں راز نہیں کھولنا چاہتا، کہیں ایسا پتہ چلے تمہارے پر کچے ہی اڑ جائے دل کی بات کہ ہاں سچ کی بات ہے. اگر میں تمہیں اللہ کے حکم سے وہ بات بیان کر دوں کہ جو ہمیں جانتے ہیں درود کی برکت سے، اللہ کی قسم میں تمہیں کیا بولوں. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ یہ درود سوائے یہی نہیں ہو رہا کہ گئے اللہ کے یہاں اور ایسے ہی چلا گیا. نہیں بھائی نہیں. درود جو پڑھنے کا، ہمارے ابا کہتے تھے جب درود پڑھو تو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے ساتھ پڑھو. درود کا معنی، درود ہے کیا؟ میں نے کچھ دنوں پہلے کسی سے بات کہی، حق تعالیٰ جل شانہ نے خود بھی کہلوائی کہ اگر انسان کسی انسان کو تحفہ دیتا ہے تو وہ تحفے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سجاتا ہے. یہ سجانا جو اپنے آپ کو ہے، یقین کرو یہ وضو ہے. حالانکہ درود وضو کا محتاج نہیں ہے، پاک ہو ناپاک ہو، یہ درود کی برکتیں ہیں. مگر حقیقت ہے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ درود شریف پڑھنے والے کو تو چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے، کیونکہ رب کے رحمت اور پیار کی نگاہ اس پر ہر وقت ہوتی ہے. تو
تو یہ تو سجاوٹ ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ جب تم درود پڑھو تو بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. یہ نہیں ہے صحیح. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم ہے. یہ تلفظ صحیح انداز سے پڑھا جائے. کسی کو نہ پتا ہو تو یہ نہ سوچے اتنے سال اس نے جو پڑھا ہے وہ ضائع ہوا. نہیں، رب وہ ہے کہ بندے کو درود کے معاملے میں تو اگر انسان سے انجانے میں سے مراد یہ ہے کہ جیسے اس کو نہیں معلوم تھا تلفظ کا، اس نے پڑھ لیا درود شریف 1000 سال سے، وہ کئی سالوں سے پڑھ رہا ہو کام، اور تلفظ میں زیر زبر پیش میں غلطی، تو اللہ کی جانب سے اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. خدا خود اس درود کو سجا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. مگر جب اتنا محترم معاملہ اللہ نے رکھا ہے تو ایک بندے کو، ایک امتی کو جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے وہ اس تحفے کو سجائے بھی. کیسے سجائے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کے عمل کو بھی ہم سجا سکتے ہیں؟ نہیں، بے شک اس کے عمل کی وجہ سے تو خود سج رہے. چاہو نہ چاہو درود کی پڑھنے کی برکتیں تو شامل حال ہوں گی. تم جو خدا کے، اگر خدا ہی تمہیں اپنے پیروں سے لپٹانا چاہے تو تم انکار کر سکتے ہو؟ نہیں، پیروں سے لپٹانے کی بات یہ ہے، مگر درود پڑھنے والے کی بات تو اللہ کے عرش پر اس کے ساتھ بیٹھنے کی ہے. تو درود پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ جب وہ درود پڑھے تو صحیح تلفظ سے پڑھے، صحیح تعداد سے پڑھے. لیٹ کے پڑھتا ہو منظور خدا کو، چلتے پھرتے پڑھتا ہو منظور، پاک ہے تو بھی اچھی بات ہے، ناپاک ہے تو بھی اس کا درود اللہ کیا قبول ہے. یہ درود کے معاملے ہیں. اور آج لوگوں نے درود کو ہی اٹیک کر کے رکھا ہوا. یہ 1000 لوگوں نے تمہیں نام دیے تھے. مگر بات یہ ہے ساری کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ عمل جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اس میں کتنی تاثیر ہوگی کوئی ہے جو بیان کر سکے؟ میں تمہیں کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ درود وہ چیز ہے کہ تم اگر پڑھ رہے ہو، درود تم پڑھ رہے ہو اور درود پڑھتے پڑھتے محبت کی نظر سے اپنی اولاد کو دیکھو گے تو تمہارے درود پڑھنے کی برکت سے خدا اس پر بھی رحمتیں برسا دے گا. یہ جو تم نے سنا ہے، میں تو مجھے تو 5-4 سال ہو گئے، لیکن جو ابا بیان کرتے آئے ہیں اتنے سالوں سے، تم شاید سنا ہے لوگوں نے یا بھول گئے، دماغ سے نکل گیا، ہمارے علم سے باہر ہے. کیا کہتے تھے؟ درود کی محفل سے آپ لوگوں کا گھر جانا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے کہ سارے راستے گاڑی میں ایک شخص بھی درود پڑھتا ہوا جائے گا تو پورا فیملی کے لیے کافی ہے. کیوں؟ ارے میرے عزیزوں، آپ نے درود پڑھا ہے تو آنے والی 7 نسلوں تک اس درود کی برکتیں قائم ہوں گی. بڑے بڑے پیر، اولیاء، فقیروں کی باتیں سن سن کے انسان وہ انہی کے پیچھے لگ گیا. اچھی بات ہے، خدا کے چہیتے اور لاڈلے بنتے ہیں، مگر بات تو یہ ہے محترم یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہے کہ اولیاء اللہ جب پیدا ہوا کرتے تھے، ان کی آل اور جب پیدا ہوتے تھے تو ان کی والدہ محترمہ قرآن پڑھتی تھی تو انہیں بھی یاد ہوتا تھا. خدا کی قسم، بڑے بڑے ہم اپنی بات کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا آپ کو بہت پسند ہوگا، آپ تلاوت کریں، میں کہتا ہوں اللہ یہ بھی رد کر دے گا. اگر آپ کی زندگی میں درود نہ ہو تو جو کام اللہ کی ذات کا کام ہے آپ اس کام کو تھامے رکھتے ہو تو کیا اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی حرمتیں آپ کی 7 نسلوں پر قائم نہیں ہوگی؟ کیا خدا کے معجزات جو ہو رہے تھے وہ اولیاء اللہ کے اولیاء ہو رہے تھے کیا؟ نہیں، وہ ان کا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے. وہ بھی خدا کے سب سے زیادہ چہیتے حسین بندے ہیں. آپ لوگ بھی درود پڑھنے والے بھی خدا کے چہیتے اور حسین بندے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ جس چیز کو پڑھ کے ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کہہ کے جس چیز کو آپ کا خدا آپ سے کہے آج سے تو ہمارا مومن ہو گیا، آج سے تو ہمارا ہم جلیس ہو گیا، آج سے تو ہمارا خاص ہو گیا، آج سے ہماری رحمت کا زیادہ تر حصہ ہم تیرے تقدیر میں تحریر فرماتے ہیں، تو وہ عمل کیا چیز ہوگی؟ کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کسی نے نہیں دیکھی، مفہوم ہے حدیث کا، اور بے شک نہ کسی خیال میں آئی نہ کسی گمان میں، مگر جو لوگ درود پڑھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے لیے ہے یہ حدیث. ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ جو مجھ پہ زندگی میں کثرت سے درود اور سلام بھیجتے ہیں اسے اس وقت تک وہ نہیں مر سکتے جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیں.
مجھے بتاؤ میرا جیوے تو لوگوں کے پلے آ جائے دل پر. میں تو اس چیز کے خاطر سے سوچتا ہوں، اور یہ سوچنا بھی چاہیے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ پھر جب اللہ کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حد تک محبوب بنتے تھے، اتنے پیارے تھے، تو انہیں اتنا غم کیوں تھا؟ اور یہ صحیح سوال بھی تھا. یہ ہماری سوچنے کی بات ہے، ہمیں دیکھنے کی کہ غم کن کا تھا. انہیں اپنی امت کی تکلیف تھی. جن کا اللہ ہو انہیں اپنی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی غم ہوگا؟ کہاں غم؟ اپنی امت کا غم. کن کا؟ آپ کا، ہمارا. ہم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم معاملات سے ایک نظر چرا کر اپنے اعمالوں پر اگر ہم دیکھیں تو اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. جو خوشی خوشی خدا کیا لے جاؤ، کیا نماز لے کے جائیں گے، حج لے کے جائیں گے، عمرے نہیں بھائی. یہ بھی قبول ہوتے تو درود کی برکت سے ہوتے. مگر وہی بات ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس امت کے پاس درود سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. پھر وہ درود کوئی سا بھی درود ہو، مگر با ادب، با محبت ہو، خوشی خوشی ہو. یہ نہیں سمجھو درود کی چند کیفیات ایسی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا خوشی خوشی پڑھ لیں، بعض بہت ایسے بادب، بہت غم میں. یہ درود کی کیفیات ہے. آپ مسکراتے مسکراتے پڑھو گے آپ ادب میں آ جاؤ گے. آپ غمگین حالت میں پڑھو گے آپ کے اندر خوشی، تر و تازگی پیدا ہوگی. یہ آداب ہے، انداز ہے، الگ الگ برکات ہیں درود شریف کی جو انسان مکمل برداشت بھی نہیں کر سکتا. سینکڑوں ہزاروں چیزیں. ارے اللہ کا فرمان تو سن لو. خود جبرائیل علیہ السلام کا قول تو سنو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ گن سکتا ہوں، رب کی رحمتیں، رب کی یہ بنائی ہوئی بارش گن سکتا ہوں، ریت کے ذرے، سورج چاند، کرنوں کی ساری کرنیں، شعاع سب گن سکتا ہوں. مگر جو آپ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہوں اس پر خدا کی رحمتوں کا برسنا میں نہیں گن سکتا. بتاؤ بھلا اللہ بھی. ارے اللہ کی محبت یہ بات ہے کہ جنہیں خدا حق تعالی جل شانہ دن بھر، دن رات، صبح اور شام اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہوں، وہ درود پڑھتے ہیں، وہ اظہار کرتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. صرف دعائیں قبول ہے، عبادات قبول ہے. آپ حج عمرے کرنے لگو، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ سب کو یہ انعامات عطا فرمائے، اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارکہ میں بلائے، یہ انعام دے. مگر بات ساری یہ ہے میرے عزیزوں، درود اگر آپ کی زندگیوں میں نہیں ہے تو میرا کہنا ہے آپ کی زندگیوں میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جس دل کو خدا نے یہ کہا ہے نا کہ اے بندے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دل ہے ان کے رب کی نگاہ ان پر ہے، ان کے اعمالوں پر نہیں. اس دل کو اگر تم ایسا چمکانا چاہتے ہو کہ کائنات کا حسن ایک طرف، تمہارے دل کا حسن ایک طرف، تو اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی ہاں میں ہاں ملاؤ، درود پڑھنے لگ جاؤ. جس طرح رات میں تمہیں آسمان نظر آتا ہے، اس پہ ستارے، سورج چمکتا ہوا، چاند چمکتا نظر آتا ہے، اسی طرح عرش الہی سے قلب مومن کا، اس مومن کا جو درود پڑھتا ہو، ایسے اس کے دل کی شعائیں نظر آتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. ایسی تھوڑی. ابھی کیا حال ہے اس وقت؟ خدا کا حکم ہوتا ہے ملائکہ کو، اے ملائکہ یہ لو، محترم ملائکہ، یہ عام نہیں کندھوں پہ بیٹھے نہیں، یہ بھی محترم ہے، خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز محترم ہے. ملائکہ سے حکم ہوتا ہے ملائکہ جاؤ زمین میں پھیل جاؤ. اب کتنے ملائکہ ہوں گے حق تعالیٰ جل شانہ کے جو پھیل گئے ہمیں معلوم نہیں، مگر حکم ہے پھیلو. وہ جب پھیل گئے تو ان کا پھیلنے کا مقصد ایک ہے. وہ ساری کائنات میں گشت کرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انہیں ساری محافلیں دکھتی ہیں، کہاں نعتخوانی، کہاں قوالی، کہاں میلاد، کہاں قوالی، کیا کچھ ہو رہا ہے، فنکشن ہو رہا ہے. جب یہ سب ہوتا ہے تو انہیں بھیجا جاتا ہے خاص کر درود کی محفل میں. دور سے ہی ان کو درود کی محفلوں کا حسن چمکتا ہوا نظر آتا ہے. ظاہر سی بات ہے جس در کا مقام عرش الہی کے برابر ہو جائے اس در کی رونق کیا ہوگی. اور یہ صرف یہی کی بات نہیں کر رہا بھائی، جہاں بھی بیٹھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4-5 لوگ درود پڑھیں گے وہی عرش الہی کا مقام ہو جائے گا.
وہ اترتے ہیں, اس محفل میں شامل ہوتے ہیں, درود کی محفل میں شامل ہوتے ہیں. درود پڑھنے والے درود پڑھنے کے بعد جب اللہ سے دعا درخواست کہتے ہیں, تمام ملائکہ کتابوں میں ان کی دعائیں لکھتے ہیں, ان کے آگے آمین لکھتے ہیں, اور پھر جب لوٹتے ہیں اپنے ملائکہ کے درمیان ان سے بھی کہتے ہیں خدا کے ہم جلیس ہیں, اور اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی ان کی دعاؤں پر آمین کہو. اور حد تو یہ ہے, انتہا تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والا تو وہ ہے جس کی دعاؤں پر آمین خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں. یہ ہے معاملہ درود کا, یہ ہے معاملہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے تعلق محبت کا, جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے, یہ تعلق کی محبت جس کو ہم درود کہہ رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ انسان پڑھے, یہ کسی کی باتوں میں نہ ہے. میرے ابا تو کہتے تھے صاف بات, اگر کوئی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا ہے تو ڈر کسی کے باپ کا کیوں ہے دل میں, اور اگر نہیں کرنا دکھاوے بازی کے لیے کرنا ہے تو تم جانو تمہارا کام جانے. اور سچ بات ہے یہ. اور درود پڑھنے پہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ, میں کہتا ہوں جن لوگوں کا یہ کہنا ہے, بعض اکثر ہمارے یہاں شروع ہے, اور اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہے, لوگوں کے دل کو, کہ وہ درود کے اوپر اشارت کرتے ہیں, نعوذ باللہ معاذ اللہ, الٹی سیدھی. میں کہتا ہوں درود, یہ بیٹھا ہے جنید, میں اس سے پوچھتا ہوں کیا یہ پڑھتا ہے درود؟ یہ بول دے ہاں میں پڑھتا ہوں. تو اس کا اور سوال ہے, پڑھاتا کون ہے یہ بتا, کون ہے وہ ذات کس کی ہے جس نے چنا ہے درود پڑھنے کے لیے؟ نام جانتے ہو اس ذات کا؟ اللہ. وہ ذات کیا ایسے ہی میں نے خود دیکھا ہے بھائی, ایک شرابی شراب کے نشے میں اس نے لا الہ الا اللہ کہا, اور میں حیران ہوں کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا. یہ مقصد نہیں میں سمجھیے گا کہ اس کا خاتمہ نہیں ہوگا, نہیں, رب دے گا اس کو خاتمہ. آج اللہ کے رحم سے وہ انسان 5 وقت کا نمازی ہے. آج جب رب پلٹتا ہے کسی کا دل دماغ تو رب ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس وقت اس نے نام نہیں لیا. آج وجہ سمجھ آئی کہ غیروں کو تو اپنا نام دلوا دیتا ہے, ذات ہے نا رب, غیروں کو, مگر جس سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ادا کروا دے وہ پھر خدا کا غیر نہیں رہتا. ہے یہ بات سچ. آج آپ نہیں پڑھ رہے درود, حق تعالی جل شانہ خود آپ کو پڑھوا رہے ہیں. کہاں یہ بات کہتی پھرتی ہے دنیا کے, پلک بھی چمکتی خدا کی حکم کے برابر. آج اس کی گود میں بیٹھ گیا خدا کی رحمت بڑے دامن میں, وہ بھی خدا کے حکم کے بغیر. ناممکن کیسے؟ اللہ سے پوچھو کہ اللہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہی تو ہے درود کا رنگ, کہ جب چڑھ جائے تو پھر کسی اور شے کا رنگ نہیں چڑھتا. یہ ہے درود کا رنگ. عاشق خدا کے بننا بہت محترم بات ہے, اللہ سے پیار کرنا بہت ہے, مگر رب ہی تم پر اپنا پیار برسانا شروع کرے, اس سے زیادہ محترم بات اور کیا ہوگی. اگر اللہ کو خدا کو اپنا بنانا چاہتے ہو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی توجہات اپنی جانب کرنا چاہتے ہو, درود سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. درود سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ اگر تمہیں کہیں نظر آئے تو ان سے پوچھو, اگر کسی کو یقین نہ ہو میری بات پر. بات اللہ کی ہے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ روزانہ درود اور سلام پڑھ کر سوئے, چاہے وہ 100 بار پڑھے چاہے 1 بار پڑھے. ایک حدیث مبارکہ ہے, مفہوم یہ ہے جس نے 1 دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. جس نے 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس کو 100 مرتبہ درود پڑھنے کی توفیق دیتا ہے, اور جس نے 100 مرتبہ پڑھ لیا حق تعالی جل شانہ اس کے ماتھے پہ تحریر فرما دیتے کہ یہ شخص جنتی ہے. ہم لوگ تو سمجھے نہیں میرے عزیزوں. اگر دل کی بات ہے, اللہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت مبارکہ میں تحفہ پیش کرنے کی بات ہے. اس کام کے لیے خدا نے ہمیں تمہیں چن لیا, اس سے زیادہ کیا چاہیے ہمیں. اور جب رب یہ دے سکتا ہے ہم جیسوں کو درود کہ چل تیرے پاس کیا ہے تو کیا دے گا, لے ہمیں سے لے ہمارا عمل اور پیش کر ہماری خدمت میں جو ہم تیرے نام سے اور تیرے باپ کے نام سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ یقین کر لیجئے, میں کھلے دل سے کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ اگر اللہ اپنا کام اپنی سنت اپنے بندوں کو دے سکتا ہے تو اپنے بندوں کو کچھ بھی دے سکتا ہے. بس مانگ کے تو دیکھو. درود شریف کے معاملے اور ہیں, عبادات کے معاملے اور ہیں. عبادت چھوڑنی نہیں ہے,
کہیں تو درود کی باتیں ہمارے دل کو ہو ایسی لگ جائیں کہ بھول گئے نماز نہیں خود جانا اپنے اللہ کے میں تو میرا کام تو نہیں، مگر بات یہ ہے آپ کی نماز، آپ کا عمرہ، آپ کے حج، آپ کی عبادات، آپ کی دعائیں، آپ کی فریاد دعائیں درخواست حق تعالیٰ جل شانہ اس درود کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ جو بھی قبول ہوتی ہے وہ درود کی برکت سے ہوتی ہے۔ بس درود پڑھیں، حق تعالیٰ جل شانہ خوش ہے بہت، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں درود پڑھنے والوں سے بہت۔ میں کیا بیان کروں، اللہ کی بات تو بیان کرنے کی حیثیت ہے، مگر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرنے کی حیثیت ہے جو رحمان کا کام ہے وہ کرا دیتا ہے۔ مگر درود کو تھام لو، ساری زندگی آپ کے عیش ہوں گے، آپ کی درود شکرانہ بھی ہے آپ کے حق میں، درود صدقہ خیرات بھی ہے، درود ہدیہ بھی ہے، درود اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھی ہے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے، اس کو دل سے لگا لیجئے، اور زبان سے بھی پڑھو گے نا تو درود کا اثر دل پر ہی ہوگا۔ یہ بھی لکھ کے لے جاؤ یہاں جو بعض لوگوں کا آج حشر لوگوں نے خراب کر رکھا ہے، اللہ ہی بچائے سب کو، مگر ایسا نہیں ہے، گولی چھو کے گزر گیا، کان کے پاس سے وہ دم نکل جاتا، حالانکہ لگی نہیں ہے لیکن اثر ہو گیا، دل تک وہ پہنچ گیا اثر۔ کسی کی جھوٹی بات بری لگ جائے تو دل پہ اثر ہو رہا ہے، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ کے عمل کا اثر نہیں ہو رہا۔ نعوذ باللہ، توبہ کیسی عجیب بات ہے، سب ایسی خام خواہ لوگوں کو پریشان کرنے کی بات ہے۔ تمہارا رب چاہ رہا ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، ایک قانون آخری بتاتا جاؤں، اس کا حکم پوری امت کو ہے درود پڑھنے کا، پڑھتا وہ ہے جسے اللہ خود چاہتا ہو، پڑھتا وہ ہے۔ دیکھ لو یہ چھینک آنا حدیث مبارکہ میں سچائی کی تصدیق ہے، اللہ نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے بات، چاہو تو ڈھونڈ لو حدیث مبارکہ خود۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوشی خوشی ہم سب سے درود اور سلام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور محبت بادب ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند درود شریف کا ورد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم،
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام تحفۃ ہدیۃ محمد اور نذرانۃ آپ پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ اپنے حکم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کے ہم سب کو آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے آپ اپنا رحم ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہماری اگلی پچھلی ساری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو ہماری صحتوں میں شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے عقیدے اور ایمان درست فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہمارے ہر معاملے میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ اپنا رحم ہم سب پر خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں تو اپنے رحم سے ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو اس درود کی برکت سے آسانیوں میں تبدیل فرما دے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد ان سب کو عطا فرما دے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانسیں رکے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا.
اے اللہ جتنی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارک میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے آمین 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 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى وسلم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.